السلام علیکم. طیبہ ضیاء نیو یارک سے. میاں نواز شریف کا عدالت نے دوبارہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور وہ ماشاءاللہ اب لندن جا رہے ہیں. کسی کی بھی کوئی موت نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے. پہلے بھی جو بھٹو کا اور بے نظیر کا، ضیاء الحق کا، یا جتنی بھی موتیں ہوئی ہیں وہ موت کبھی خوشگوار نہیں ہوتی، ملک کے لیے بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی. ناگہانی موت جو ہوتی ہے اور جو سیاسی موت ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا ملکوں پر. تو موت کی کبھی کسی نے جو خواہش کرتے ہیں وہ ان جیسا ظالم بے رحم کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. لیکن لندن یا امریکہ بچاتا نہیں ہے. موت کا دن مقرر ہے، ورنہ بیگم کلثوم نواز بچ جاتی. وہ لندن سے ان کی میت ہی گئی. اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے اپنے ملک واپس لے کے نواز شریف کو. لیکن بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ عدالت نے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے حکمران عمران خان، جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ گواہی دی کہ وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں اور انہوں نے ساری میڈیکل رپورٹس دیکھی ہیں، تو عوام کو ان جیسا صادق و امین کی بات پہ تو یقین آ جانا چاہیے. تو اس کا مطلب میں نے تو عمران خان کی بات کے بعد 100% یقین کر لیا کہ واقعی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو نواز شریف بیمار ہی ہوں گے، اور عدالت نے انہیں جانے دیا. لیکن کیا ہوا کہ اچانک ایک عجیب سی مشیروں نے کہا کہ چول مار دو. تو چودھری برادران نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جان دیو خان صاحب کیوں دودھ چ مینگنا پاندے ہو پہ، کہ فیصلہ تو اب عدالت نے کر دیا ہے، ان کو جانے دے رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ساری رپورٹیں شوکت خانم کے بھی آپ نے ٹیسٹ ذاتی طور پہ کروا کے دیکھ لیے، تسلی کر لی. عدالت نے بھی کہہ دیا کہ جی، اور اس پہ یہ کہنا کہ جی کون ذمہ دار ہوگا کون نہیں، کوئی کسی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوتا، نہ بیگم کلثوم کی موت کا کوئی ذمہ دار ہے. ایک تو یہ بہت غلط بات تھی ذمہ داری والی جس نے کی. دوسری بات یہ کہ اگر عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا تو ان کو جانے دینا چاہیے تھا. لیکن ہوا یہ کہ جو ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا، پتہ نہیں حکومت نے کروایا تھا یا خود کچھ لوگ، کچھ صحافی پیڈ اپنا پتہ نہیں یوٹیوب چینل چلانے کے لیے روز بیٹھ کے نئی نئی افواہیں پھیلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ڈیل ہو گئی ہے، کسی نے کہا 8 بلین، کسی نے کہا 9 ملین، کسی نے کہا 12 بلین، کسی نے کہا 4 ملین، کسی نے کہا 6 بلین، کسی نے کہا 10 ملین. پہلے تو یہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کتنا زیادہ کرپشن کی کمائی جو ہے وہ نکلوا لی انہوں نے نواز شریف سے. تو چونکہ یہ باتیں ساری بے بنیاد تھیں، کچھ حلقے ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ یہ حلق کی ہڈی بن چکا ہے میاں نواز شریف اور اس کی فیملی. ان کو جب تک باپ بیٹی کو آپ منظر سے آؤٹ نہیں کریں گے تب تک نہ سکون سے میڈیا نے کوئی کام کرنے دینا ہے، نہ کوئی ہم لوگوں کو پولیٹیکل سکون آنا ہے. تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا. کچھ اللہ نے ان کو یہ سپورٹ کر دیا کہ بیماریاں لگا دیں. دیکھا جائے تو دیکھیں ہر بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے. عمران خان کا کتنا سٹرونگ تعلق ہے اللہ سے. اس سے پہلے جو بے نظیر کا بہت سٹرونگ تعلق تھا بقول ان کے، اور دیکھنے میں ضیاء الحق کتنے مذہبی تھے، اور کتنا بھٹو کتنا زیادہ اس کا وہ سٹرونگ تھا اپنے فیصلوں میں، اور اس کا بھی ایک اللہ پہ توکل تھا. اسی طرح نواز شریف کا بھی ایک خدا سے تعلق ہے. انہوں نے بھی بڑی آخری عشرے کی حاضریاں وہاں گزاری ہیں اور 25-30 سال مسلسل حرم شریف جاتے رہے. شاید یہ ساری حاضریاں اور یہ تعلق ہے جو خدا کسی ہر ایک کا بھرم رکھ لیتا ہے. تو نواز شریف کا اب ریسنٹلی یہ ہوا کہ بیماری کے طور پہ بھرم رکھ لیا. اس سے پہلے جب مشرف نے ان کو جلا وطن کیا تھا تو اس وقت بھی ان کا ایسا بھرم رکھا کہ این آر او دے کے ان کو واپس ملک میں آئے، اور پھر ناممکن ترین چیز لوگوں نے دیکھی کہ انہوں نے تیسری بار بھی اقتدار لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بھرم بھی رکھتا ہے، انہیں موقع بھی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ فرعون نہ بنو، نمرود نہ بنو. تو جتنے بھی ہماری ہسٹری میں فرعون بنے، عقل قل بنے، ان سب کا اپنے انجام دیکھا. مشرف کی طرح بھگوڑے بھاگ بھی گئے، تو ان سے تو کسی نے تاوان بھی نہیں مانگا. بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں تاوان نہیں مانگا یا ضمانت نہیں مانگی گئی. تو پھر جب نواز شریف کا فیصلہ ہو گیا تو جاتے جاتے جب یہ چول مار دی
حکومت نے کہ اتنا تم 7 ارب دو گے تو جاؤ. تو یہ عمران خان کے مشیروں کی، جس پہ چودھری برادری نے کہا کہ دھند چ مینگنا نہ پاؤ، جان دیو. ایک پاسے کہندے ہو انسانی ہمدردی، تو دوسرے پاسے تسی کہہ رہے ہو کہ یہ 7 ارب. اس 7 ارب کے جو تاوان یا ضمانت ہے، اس سے یہ ہوا کہ وہ جو بھرم ایک چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ انہوں نے ان سے نکلوا لی ہیں، عمران خان نے ان کو ڈیل کے این آر او تبھی ملا ہے کہ ان سے 12 ارب اور پتہ نہیں کتنے بلین ملین نکلوا لیے ہیں. اگر نکلوا لیے ہوتے، اگر نواز شریف نے پے کر دیے ہوتے تو پھر 7 ارب کا تاوان یا ضمانت مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ یہ اپنی سبکی اور اپنی پسپائی اور اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب جو پی ٹی آئی کے ورکرز اتنے اس وقت ایموشنل ہوئے ہیں کہ میاں صاحب تسی تے کہندے سی میں مر جاؤں میں، لیکن انہاں نوں نہیں چھڈاں گا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو ایک ڈھیلا بھی نہیں دے کے گئے اور آپ نے انہیں چھوڑ بھی دیا. بس اس بھرم کو رکھنے کے لیے انہوں نے یہ 7 ارب کا شوشہ چھوڑ دیا جو کہ انہیں ملنا نہیں تھا. تو آج پھر عدالت نے پھر ان کو مزید شرمندہ کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ نے جاتے جاتے چبل ماری ہے 7 ارب والی، یہ آپ اپنی سیاسی ساکھ آپ نے رکھنے کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب فائنلی فیصلہ وہی ہوا، یا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور میاں نواز شریف لندن چلے گئے. وہ بعد کی باتیں ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، زندہ آنا ہے یا خدا نخواستہ ڈبے میں بند ہو کے آنا ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں. یہ ہر ایک کا وقت اور زمین اور مٹی مقرر ہے. یہاں سیاست کھیلی جا رہی ہے، دونوں اطراف سے سیاست کھیلی جا رہی ہے. تو دکھ جو ہے ہمارے جیسے جب بات کرتے ہیں، خاص طور پہ طیبہ زید چیمہ جب بات کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ صبح کچھ ہوتی ہے شام کچھ ہوتی ہے. میں کیا کروں؟ میرے ملک میں کبھی صبح کوئی حالات ہوتے ہیں، شام کو کوئی ہوتے ہیں. میرے ملک کے حکمران سیاستدان صبح کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں، شام کو کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں. میں نے تو اس کے مطابق تجزیہ اور تبصرہ کرنا ہے، کیونکہ نہ میں نون ہوں، نہ میں پی ٹی آئی ہوں، نہ میں پی پی ہوں. میرے جیسا بندہ تو زیادہ پریشان ہے، کیونکہ لیبل بھی کوئی نہیں لگوا سکتا. جب فیور میں بولتا ہے تو کہتے ہیں اے تے پٹواریاں دی ہونی ہے، جب وہ بیچاری حکومت کے فیور میں بولتا ہے اے تے یوتھیاں دی ہونی ہے. اتنی گندی منٹیلٹی، اتنی گندی سیاست، اتنا گندا ماحول کہ اس میں کوئی کم از کم با عزت با وقار بندہ کسی سیاسی پارٹی کو آن نہیں کر سکتا. الحمدللہ محمد علی جناح کے کارکن ہیں اور پاکستان کے چاہنے والے ہیں، اس لیے صبح بھی سچ بولتے ہیں، شام بھی سچ بولتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ دودھ چ مینگنا نہ پاندے تے چنگا سی. اور یہ انصاف جو عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کو مل گیا، بلکہ اس کا ان کا ایک ادنا سا جو صحافی ہوتا ہے، اگر اس کو اٹھا کے کوئی لے جائے تو سنڈے والے دن اس کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے، اتوار کو عدالتیں کھلا کے اس کی بھی. اور اس کے علاوہ یہ ساری بے انصافیاں تحریک انصاف کی حکومت میں ہو رہی ہیں. سانحہ ساہیوال، سانحہ ماڈل ٹاؤن، سانحہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور لاکھوں سانحات جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے عدالتیں فیصلہ کب کریں گی؟ ان کے لیے حکومت کب سٹینڈ لے گی؟ یہ 7 ارب کا جو پنگا دودھ چ مینگنا پانیاں سی، یہ جاتے جاتے شرمندگی ضرور اٹھانی تھی. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون والوں کو بھی ہدایت دے جو باپ کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. السلام علیکم.